کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ چھوٹا نون کیسے پڑھتے ہیں؟ جاننے کے لیے پوری ریل ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے اس کا کرائیٹیریا دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے، حمزہ وصلی اس حمزہ کو کہتے ہیں، اس الف کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، جیسے کہ خالی الف بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اگر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے اور اس کے بعد کوئی کنیکٹنگ سائن آ جائے، دو طرح کے کنیکٹنگ سائن ہوتے ہیں، ایک جزم ہے اور ایک تشدید ہے، تو وہاں پہ نون قطنی کو پڑھا جاتا ہے۔ نون قطنی ہوتا ہے نون زیر جو چھوٹا سا ایک لکھا ہوتا ہے۔ سو تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے اور اس کے بعد کنیکٹنگ سائن آ جائے تو ہم نون قطنی کو اس وہاں پہ آتا ہے اور وہاں پہ پڑھنے کی اس کے کچھ رول ہے۔ اچھا، جیسے کہ اب یہ دیکھیں سورہ قاف کی آیت نمبر 34 کے سٹارٹ میں بھی آپ کو نون قطنی نظر آئے گا۔ اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے تنوین پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس رول کو فالو کر رہا ہے۔ جی بالکل فالو کر رہا ہے، کیونکہ با کے نیچے ہے تنوین۔ اب تنوین کے بعد آ گیا ہے حمزہ وصلی جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، خالی الف، اور اس کے بعد آ گیا ہے ہمارے پاس دال جس کے اوپر جزم ہے، کنیکٹنگ سائن ہے۔ اب اگر تو ہم پچھلی آیت پہ رک جاتے ہیں اور اس پہ وقف کرتے ہیں تو پھر تو ہم اس نون کو بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم بالکل اسکپ کر دیں گے۔ میں پڑھ کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ بِقَلْبٍ مُنِیب۔ اب آگے ہم نے یہاں پہ کیا پڑھنا ہے؟ نون کو تو نہیں پڑھنا، اب ہم نے حمزہ کے اوپر کون سی حرکت لگانی ہے وہ میں کو خالی الف والے لیسن میں بتا چکی ہوں کہ تھرڈ لیٹر کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ 1 2 3 تھرڈ لیٹر جو ہے وہ خا ہے جس کے اوپر پیش ہے، تو ہم حمزہ پہ پیش لگائیں گے۔ ہم پڑھیں گے ادخلوها بسلام بقلب منیب، ادخلوها بسلام۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک طریقہ کہ جب ہم پچھلے رکیں گے۔ اب اگر ہم یہاں پہ نہیں رکتے اور ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، تو پھر ہم اس نون کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب آپ نے جب ملانا ہے تو آپ نے ملاتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ تنوین کا ایک جو زیر ہے یا ایک جو زبر ہے یا ایک جو پیش ہے وہ نہیں پڑھنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اس کی جگہ ہم اس نون کو پڑھیں گے۔ ناؤ لیٹس گو ڈیپر کہ یہ نون یہاں پہ ہے ہی کس لیے۔ اچھا، نون کا فنکشن کیا ہے؟ نون کا فنکشن ہے تنوین کے ایک زیر اور یا ایک پیش یا ایک زبر کے جیسا۔ فار ایگزامپل بن، بن با نون زیر بن، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک زیر جو ہے وہ نون کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب ایک زیر کی جگہ ہم نے نون لکھ دیا بن۔ اب آگے آ رہا ہے حمزہ وصلی اور ساتھ میں دال اور اس کے اوپر ہے کنیکٹنگ سائن۔ اب اس کو بن کو ہم دال کے ساتھ نہیں ملا سکتے، بند نہیں کہہ سکتے، بد نہیں کہہ سکتے، اس لیے اس گرامر میں رول کے مطابق کیا کریں گے کہ نون کے نیچے زیر لگی ہوتی ہے جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں بند۔ ٹھیک ہے، بند، اس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ اب یہ کیسے پڑھیں گے میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتی ہوں۔ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَام۔ ٹھیک ہے، اب ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 18 ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ بھی تنوین کے بعد حمزہ وصلی ہے اور کریکٹنگ سائن ہے۔ سو یہاں پہ اگر ہم رکیں گے شیبہ پر تو ہم آگے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ وصلی کو پڑھیں گے ولدان شیبہ۔ آگے حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ اچھا، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حمزہ کے اوپر اگر کوئی حرکت نہ ہو تو اگر حمزہ کے بعد لام ہو تو اس پہ زبر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ اس پہ زبر آتا ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ولدان شیبہ السماء منفطر بہ۔ ٹھیک ہے، سو یہاں پہ ہم نے جب شیبہ پڑھا، ہم رکے ہم یہاں پہ، تو نیکسٹ آیت ہم نے پھر شروع کی حمزہ سے اور اس پہ ہم نے حرکت لگائی خالی الف کے رول کے مطابق۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پچھلی آیت پہ رکتے نہیں ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں، تو پھر ہم جیسے یہ شیبہ پہ 2 زبر ہے تو ہم اس کا ایک زبر نہیں پڑھیں گے، پھر نون پڑھیں گے ولدان شیبان السماء منفطر بہ۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ شیئر کیجیے ایز مینی پیپل ایز یو کین فار صدقہ جاریہ۔